السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ البقرہ 228۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی۔ رواہ احمد والترمذی۔ وجاء في أبي داود: طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم۔ رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم مشاہدین کرام، میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی مجلس کا ہمارا موضوع ہے میاں بیوی میں، پتی پتنی کے بیچ میں اختلافات کا حل کیا ہے، اختلافات کو کیسے حل کیا جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوال کریں، کس کے پاس کیا سوال ہے، بھلے آپ کا مسئلہ نہ ہو، کسی اور کا ہو، کس طرح کے سوالات آپ کرتے ہیں، کیا کیا اختلافات ہیں، تو آئیے ان اختلافات کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا جائے۔ آپ سوال کریں، کوشش کریں سوال کرنے کی۔ آپ کے ارد گرد، آزو بازو اگر کوئی ایسے حادثات ہوں، کوئی ایسے اختلافات ہوں، تو آپ سوال کریں کہ ان کے جوابات اور ان اختلافات کا حل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی ویسے حق ہیں ان مردوں پر جیسے کہ مردوں کے اچھائی کے ساتھ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ عورتوں کے بھی حق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے کہ عورتوں پر مردوں کے حق ہیں۔ ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں میاں بیوی پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت زیادہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد جو ہے عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، اس چیز کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
اور اس چیز کی وجہ سے جو مرد اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے مرد گھر کا حاکم ہے۔ ان آیات کی روشنی میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں چاہوں گا کہ اگر کچھ اختلافات کسی کے سامنے ہیں تو سوالات کیے جائیں اور ان کا حل تلاش کیا جائے۔ اختلافات کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ کئی بار سبب یہ ہوتا ہے صاحب کہ شریعت کی پابندی نہیں ہے دونوں کے پاس، دونوں شریعت کے پابند نہیں ہے، تو جب شریعت کے پابند نہیں ہے تو کسی اصول پر نہیں چلیں گے، منمانی اپنی زندگی گزاریں گے دونوں، اور دونوں میں اختلافات پنپیں گے، بڑھیں گے، لڑائی مریں گے، جھگڑا ہوگا، گالی گلوچ ہوگا، بچے برباد ہوں گے، دو خاندانوں میں لڑائی ہوگی، طلاق تک کی نوبت آئے گی۔ کئی بار ایسا ہوگا بیوی شوہر کو قتل کر دے گی، شوہر بیوی کو قتل کر دے گا۔ یہ میاں بیوی کے اختلافات معمولی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے سماج کا۔ تمام اختلافات میں سب سے بڑا جرم جو ہے معاشرے میں وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوال کریں تاکہ کچھ مسائل کھلیں، پتہ چلے کیسے کیسے اختلاف ہوتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، ایک بار امجد خان صاحب آپ ہی پوچھ رہے تھے میاں بیوی کے اختلاف کے بارے میں، آج ہماری یہ مجلس سے پوچھیے۔ تو شریعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اختلافات سامنے آتے ہیں۔ اور کبھی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر نہیں کر پاتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ڈھنگ سے جان نہیں پاتے ہیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے، یہ کتنی طاقت رکھتی ہے جسمانی حیثیت سے، دماغی حیثیت سے کتنا برداشت کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ تو ایک دوسرے کے مزاج اور قوت سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں تو آپسی معاملہ داری میں ہمیں شکایت ہو جاتی ہے، بیوی کو شکایت ہو جاتی ہے کہ شوہر نے ایسا نہیں کیا، جبکہ وہ اس کی طاقت ہی نہیں اس کے پاس۔ شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی نے ایسا نہیں کہ بھائی اس کے پاس طاقت ہی نہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو، وسعت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے اختلافات ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز شوہر نے نہیں کیا ہوتا ہے اس کا الزام اس کے اوپر آ جاتا ہے بیوی کی طرف سے، جو واقعے کے خلاف ہے۔ جو کام بیوی نے نہیں کیا، بیوی نے جو بات نہیں کہی، شوہر اس پر الزام ڈال دیتا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، اور اختلافات پنپتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر شبہات، بدگمانیاں اور اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اعتماد نہیں ہوتا آپس میں ایک دوسرے پر۔ دیکھو اس جھگڑے کو واضح کرنا پڑے گا۔ آج کی جو مجلس ہے آپ واضح کریں گے سوال کو، ایسے نہیں جھگڑا ہو گیا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس بات پر کیا جھگڑا ہوا ہے، ہر ایک کا الگ الگ حل ہم تلاش کریں گے۔ اب میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو جائے
دونوں کا راضی نامہ کیسے کیا جائے، کس بات پر جھگڑا ہوا، پتہ تو چلے، اس کے بعد ہم تلاش کریں گے اس کا حل نا۔ بات پہلے سامنے آنی چاہیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ دونوں کو نصیحت کی جائے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں بیوی کو قرآن و سنت کی بات بتانے کے لیے، میں یہاں بیٹھا ہوں شوہر کو قرآن و سنت کی بات بتانے، تو آپ واضح طور پر اگر سوال کریں گے تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کئی ہمارے رشتہ داروں میں یہ اختلاف پنپ رہا ہے، ہمارے رشتے میں اختلاف بہت پنپ رہا ہے۔ بہت بار میں نے بیچ میں پڑھ کر بچ بچاؤ کیا ہے، صاحب پردیس میں رہتے ہیں اور بیوی سے بات چیت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار کی بات بتاتا ہوں، کئی ہمارے دوست احباب کے درمیان یہ چیزیں ہیں، علماء کے درمیان یہ چیزیں میں نے محسوس کیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے۔ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا اختلاف، اگر سب سے بڑا جرم کچھ ہے تو وہ میاں بیوی کا اختلاف۔ ان دونوں کے اختلاف کے چکر میں گھر، اولاد، خاندان سب تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے اپنے ہر کاروں کو سمندر پر تخت لگا کے بیٹھا ہے، اپنے ہر کاروں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے، جاتے ہیں کوئی نماز کسی کو چھوڑوا دیا، آ کر کہتا ہے ہم نے فلاں کی نماز چھوڑ، شیطان نے کہا تو نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی چوری کروا دیا، یہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہم نے میاں بیوی درمیان جدائی ڈال دی، شیطان اس کو اپنے بغل میں بٹھا دیا، بہت اچھا کیا۔ تو اختلافات میں سب سے بڑی خوشی ابلیس کو تب ملتی ہے جب میاں بیوی لڑ جائے۔ اس لیے میں نے موضوع رکھا ہے، آئیے ہم میاں بیوی کے درمیان صلح کی باتیں کریں اور واضح کر کے کھول کر کے اگر آپ کے پاس سوال ہو تو وہ سوالات کیے جائیں کہ اختلافات کا حل کیا ہے۔ بھی قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مرد کا درجہ ایک درجہ زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو بات پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مرد اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو پھر یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی اختلاف، دیکھیں ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمُرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے۔ تمام بیویاں شوہر کے اس مقام کو سمجھ لیں، کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے، اور فرمایا صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، کوئی بھی بیوی، کوئی بھی عورت اپنے رب کا حق ادا کرنے والی تب تک نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے۔ شوہر کے ساتھ اختلاف ہے، گھر میں بوال کھڑا کیا ہے، بڑی نمازی بنے رہے، فائدہ نہیں ہے۔ وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَطَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ، اگر شوہر اس کو طلب کرے اپنی ضرورت کے لیے اور وہ اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے سفر کے لیے تیار ہو تب بھی وہ اونٹ سے اتر کر کے آئے شوہر کی ضرورت پوری کرنی ہے،
یہ شوہر کا مقام ہے۔ اور بیویوں کے بارے اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، بیویوں کی بھی حقوق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا بن بیٹھے ہیں، بیوی امانت ہے آپ کے پاس، کلمہ حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ وہ ناقصات العقل والدین ہیں، ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ تو شریعت نے دونوں کے حقوق کو بتایا۔ اب میری یہ مجلس اس لیے ہے کہ آپ کے پاس اگر سوالات ہوں میاں بیوی کے اختلاف کے بارے میں تو سوال کیجیے۔ میرے صاحب نے سوال کیا ہے ایک مدرسہ، پہلے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیسے حل کیا جائے، تو یہ تو میں نے بتایا بھی کہ جھگڑے کی صورت بتلائی وجہ کیا تھی۔ تو انہوں نے نیچے لکھا ہے، میں دیکھتا ہوں، پہلے خرچہ نہیں دیکھا تھا، پہلے خرچہ نہیں دیتا تھا، ہمیں تو ظاہر بات ہے خرچہ تو دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس وجہ سے آپ حاکم ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر جو قوام ہے اس لیے کہ اللہ نے بات کو بات پر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو جب خرچہ نہیں دو گے تو کائے کا مرد، خرچہ نہیں دیتے تھے تو اختلاف ہوگا، آپ کو خرچہ دینا چاہیے، کھانے پینے کی ذمہ داری، رہنے سہنے کی ذمہ داری، لباس کی ذمہ داری، عورت کو علاج کرانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اگر آپ سکشم ہیں، اس قابل ہے، تو جس قدر آپ کے پاس طاقت ہے اس قدر بیوی کو کھانا کھلانا ہے، اس قدر کپڑے پہنانا ہے، اس قدر اس کو گھر دینا ہے، اس قدر اس کا علاج کرانا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو شوہر آپ غلطی پر ہے، بیوی کی غلطی نہیں۔ لیکن اگر شوہر غریب ہے، کمزور ہے، بیوی زیادہ مطالبہ کرتی ہے، اس کو روز گوشت چاہیے، مرغا چاہیے، شوہر نہیں لا پاتا، شوہر کمزور ہے، بہت اچھا لباس نہیں لا پاتا مہنگا، کمزور لاتا ہے، بہت اچھی بلڈنگ نہیں دے پاتا، معمولی گھر میں رہتا ہے، تو شوہر کی غلطی نہیں، یہ بیوی کی غلطی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو اس سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، آپ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ جی جی وہ حدیث صحیح ہے، سارے صاحب وہ حدیث صحیح ہے، وہ کنجوسی کرتے تھے نا، اسی لیے میں نے کہا کہ شوہر اگر کنجوسی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔ طاہر قمر صاحب وہ حدیث صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے شوہر ڈھنگ سے خرچہ نہیں کرتے ہیں، مگر وہ کچھ میں چھپا کر لے لیتے، تو وہ جو چھپا کر لیتی ہیں اگر ضرورت بھر لیتی ہیں، اپنی ضرورت بھر لیتی ہیں تب تو جائز ہے، اگر زیادہ نکال لیں گے اس کے مال سے تو یہ حق تلفی ہو جائے گی اور ظلم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان سے کہ ضرورت بھر واقعی جتنا تمہارا حق ہے اس میں وہ جو کمی کر رہے ہیں اس کمی کو تم پورا کر کے اپنا حق لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ امجد خان صاحب میرا مطلب بتائے شیخ، پہلے میں کام کم کماتا تھا تو میری بیوی میرے سے ناراض، لیکن اب میں تیار ہوں۔ ہاں بھائی، تو آپ کی بیوی سے گزارش ہے کہ انہیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور شوہر کے جتنا بس میں ہے اس کی طاقت کا لحاظ رکھنا چاہیے، شوہر کا خیال کرے۔ اگر پہلے شوہر نہیں دیتا تھا، شوہر کی غلطی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب شوہر دے رہا ہے، شوہر کو معاف کریں، پچھلی جو غلطی ہو جاتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، آپ بھی معاف کریں، آپ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کریں،
شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا آپس میں راضی خوشی رہنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں میں ناراضگی شوہر کا دل توڑ دیتی ہے، آپ کا دل ٹوٹا رہتا ہے، بچے بھی اس میں ٹینشن رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسا، شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر وہ آپ کو خرچہ دے رہا ہے ڈھنگ سے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، پچھلی غلطی معاف کر دینی چاہیے۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، یہی تو مسلمان کی نشانی ہے۔ اور آپ دونوں کو تو ایک ساتھ رہنا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی کمیاں چھپائیں، معاف کر دیں۔ اذا صلت المرأة خمسا، جب عورت 5 ٹائم نماز پڑھ لے، وہ صام شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، وہ حسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت بالہا، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مان لے، دخلت من ای ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جدھر سے چاہے داخل ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح۔ سارم قمر صاحب کیا لکھتے ہیں، شوہر کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے کیا اپنی بہن کے حق میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ شوہر کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے یعنی بہن کا شوہر یعنی بہنوئی اگر ہماری بہن کو مارتا پیٹتا ہے تو کیا ہم بہن کے حق میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ظلم کرتا ہے، شوہر اگر بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیجا مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو اسی حد تک آپ کھڑے ہوئیے جس حد تک اس کی غلطی ہے۔ سسرال والے اپنی بیٹی کے حق میں اسی حد تک کھڑے ہوں جس حد تک شوہر کی غلطی ہے۔ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ حمایت کرنے لگتے ہیں کہ بیٹی کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں اور شوہر مظلوم ہو جاتا ہے، پھر بیوی جو چاہتی ہے شوہر کے ساتھ کرتی ہے، سمجھتے کہ میکے سے ہمارا بھائی ساتھ میں ہے، ہمارا باپ ساتھ میں ہے، پھر وہ منمانی کرتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں شوہر ظلم نہیں کر سکتا اللہ اس سے سوال کرے گا، وہیں اگر شوہر ظلم کرتا ہے بیوی پر ناحق تو بیوی کے میکے والے، اس کے بھائی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہونا چاہیے۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی عام حالات میں مدد کرو۔ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کا کیسے؟ کہا مظلوم کی مدد کرو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، اور ظالم کی مدد کرو اس کو ظلم سے روک کر کے۔ تو سوالات آنے چاہیے۔ ہر بھائی اپنی بہن کو باعزت دیکھنا چاہتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو سسرال میں باعزت دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر شوہر ظلم کرے گا، ساس سسر ظلم کریں گے، تو اگر سسرال والے کمزور ہیں تو بیٹی ظلم سہتی ہے، لیکن سسرال اگر مضبوط ہے تو پھر وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیٹی کے حق میں اسی حد تک کھڑے ہوں جس حد تک شوہر کی غلطی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بدلہ لینے میں اگر آپ نے زیادہ کر دیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ عدالت میں جا کر کبھی کبھی اپنی بہن کے حق میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ کسی کے حق میں جھوٹی گواہی تو حرام ہے، جھوٹی گواہی تو حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔
چاہے اپنی بہن کے حق میں کہیں یا کسی کے حق میں کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ یہ تو بہت بڑا جرم ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اگر جھوٹی گواہی دیتے ہیں سخت جرم. پہلی بات تو یہ جن طاغوتی عدالتوں میں جانا نہیں چاہیے. اگر کیس ہے بھی تو جھوٹی گواہی نہ دیں. کیس لڑنے کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دی جا سکتی. آج کل تو پوری عدالتیں جھوٹ کے بیس پر چلتی ہیں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر کے، اگلی بات کہنی ہوئی تو آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور فرمایا وقول الزور وشہادت الزور وقول الزور وشہادت الزور. اور سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. اور آپ یہ بات کہتے رہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا جرم ہے، کہتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں حتی قلت لا ہم تو سمجھے کہ اب آپ چپ ہی نہیں ہوں گے. غلط ہے، سچ بولیے. تو میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کبھی دونوں ایک دوسرے کا عیب تلاش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے. کبھی موبائل کی وجہ سے ہو جاتی ہے غلط فہمی. کبھی صاحب بہنوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے غلط فہمی. کبھی بھائیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے غلط فہمی. زنا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، چڑھاوے، ان کو چڑھانا، ان کو چڑھانا، ان کے خلاف اکسانا، ان کے خلاف اکسانا. کبھی ساس جو ہے بہو کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہے تب اختلاف ہوتے ہیں. کبھی بیوی کی ماں بیوی کو چڑھا کر کے سسرال کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے تب اختلافات ہوتے ہیں. اور زیادہ تر میاں بیوی کے درمیان آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، تب بھی اختلافات ہوتے ہیں. کیا بیوی کو یہ جائز ہے کہ مرد کی پوشیدہ باتوں کو سب کے سامنے لائے؟ نہیں. بیوی کے لیے حرام ہے کہ اپنے شوہر کی راز کی بات کسی اور سے کہے. شوہر کی راز کی بات بیوی کو نہیں حق ہے کہ کسی اور سے کہے، حرام ہے. ایسے شوہر کے لیے حرام ہے کہ بیوی کی راز کی باتوں کو اپنے دوستوں میں کہے. حتیٰ کہ مباشرت کی جو چیزیں، اللہ کے فرمان سب سے برا انسان وہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے شوہر اس کے راز کو فاش کرے اور بیوی اس کے راز کو فاش کرے. امانت ہے، مجالس امانت ہے. شوہر کے اگر کوئی پوشیدہ بات ہے، اس کے گھر کی بات ہے، اس کے ماں باپ کی بات ہے، اس کے بچوں کی بات ہے پوشیدہ، جس کو باہر نہیں جانا چاہیے، اختلاف بڑھ سکتے ہیں، نقصانات ہو سکتے ہیں، شوہر کی ذاتی بات ہے. کوئی بھی چیز جو ذاتی چیزیں ہیں، راز کی چیزیں ہیں، بیوی کے لیے حرام ہے کہ کہیں ذکر کرے. ایسے ہی شوہر کے لیے حرام ہے کہ بیوی کی راز کی باتیں کہیں اور کہیں.
تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شوہر بیوی کے بارے میں بیان کرتا پھرے، بیوی شوہر کے بارے میں بیان کرتا پھرے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساس کی غلطی، سسرال والے گڑبڑ ہیں تو شوہر پورا غصہ بیوی پر اتارتا ہے زندگی میں. یہ بہت بڑا جرم ہے شوہر کی طرف سے. سسرال والے اگر سالہ ڈسٹرب ہے، سالے کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی الٹی سیدھی بات سالے نے کہی، ساس نے کوئی غلطی کی، سسر نے کوئی بات کی، بیوی بیچاری نے کچھ نہیں کہا، تو یہ شوہر اور اس کے گھر والے پورا نزلہ بیوی پر اتارتے ہیں اور زندگی بھر بیوی کو مظلوم بنا دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، دباتے ہیں، اس کو بات چیت بند کر دیتے ہیں. کبھی کبھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ کون غلط ہے، تو ان حالات میں کس طرح فیصلہ کیا جائے. تو جب معلوم ہی نہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا کیا؟ اگر آپ کو فیصلہ کے لیے کوئی بلائے گا تو بتائے گا. اگر ہم سے آپ جواب پوچھیں گے، یا مثال کے طور پر میرے میاں بیوی اختلاف ہو گیا ہے، بات نہیں بن پا رہی، میں سارم قمر صاحب آپ کے پاس جا رہا ہوں کہ یار مسئلہ حل کر دو، تو ظاہر بات ہے میں مسئلے کو بتاؤں گا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تب نہ فیصلہ کریں گے. تو پتہ نہیں ہوگا تو کیسے فیصلہ کریں؟ پتہ نہیں ہوگا تو دونوں کو نصیحت کی جائے گی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، شوہر نے جو گھپلا کیا بیوی نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے. بیوی نے کوئی خیانت کی، شوہر نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. دونوں اللہ سے ڈرو، یہ کہا جائے گا. کیونکہ دنیا کی عدالت میں تو چھپ سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ کی جو عدالت ہوگی نا، وہ پردے پر ساری فلم دکھا دی جائے گی جو تم کر کے آئے ہو. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایک ایک حرکت پائی پائی کا حساب ہو جائے گا، کوئی بچے گا نہیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ. امجد خان صاحب لکھتے ہیں کہ آئموں پر فون کیجئے گا، بات کرنی ہے. اب آئمہ پر فون کروں میں، آپ ایسا کیجئے میرے واٹس ایپ پر آپ بھیجیے اپنی آواز کو. اب اس بیچ میں بات ختم کر کے کیسے آئمہ پر فون کروں؟ امجد صاحب آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو انشاءاللہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اختلاف ہو جائے تو دونوں میں صلح کراؤ. یہ صلح کرانا دو لوگوں میں، دو بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، چچے زاد میں، میاں بیوی میں صلح کرا دینا نفلی نماز اور تہجد، نفلی روزے، نفلی صدقہ سے بڑھ کر کے ہے. صلح کرا دینا، دلوں کو صاف کروا دینا بہت بڑی عبادت ہے. جو شخص یہ کام کرتا ہے، دو لوگوں کے پیچھ میں پڑھ کر بچ بچاؤ کرتا ہے، بہت بڑا نیک انسان ہے. ہمارے سارم قمر صاحب نہیں، زیادہ تر باتوں میں شوہر کی غلطیاں ہی نظر آ پاتی ہیں. ہاں نہیں ایسا نہیں سارم صاحب، بیوی بھی کم نہیں ہوتی ہے، شوہر بیچارہ تو مظلوم ہو جاتا ہے کئی بار. بیوی کی بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. شوہر کی غلطیاں اس لیے دکھ جاتی ہیں کہ شوہر باہر رہتا ہے، سب جانتے ہیں، وہ بے جھجک ہوتا ہے، 10 بات کہہ دیتا ہے، اور بیوی اندر ہی اندر چالتی ہے. دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے. الفاظ کیا، عورتوں کے پاس الفاظ زیادہ ہوتے، بھائی صحیح بات ہے.
تو آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں تو IMO میں اپنی آواز بھیجیں، میسج کریں، میں بعد میں سنوں گا۔ ہاں، تقریر کے بعد نکالتا ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں اس مسئلے کو لے کر کے، واللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرایا جائے، جہاں کہیں کوئی اختلاف ہو، غلط فہمی ہو، بیچ میں پڑھ کر کے شوہر کو سمجھایا جائے، شوہر کو اس کا حق بتایا جائے، بیوی کو اس کا حق بتایا جائے، کون کس کا حق مار رہا ہے دونوں جانیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے، شوہر سمجھتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے، دونوں تنے تنائے ہیں، بات چیت بند ہے، ایک ہی چارپائی پر ادھر ادھر منہ کر کے سو رہے ہیں، ایک ہی گھر میں الگ الگ چارپائی پر سو رہے ہیں، الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں، شوہر پردیس میں، بیوی گھر پر ہے، دونوں میں 2 مہینہ 4 مہینہ بات چیت بند ہے۔ کیسے مسلمان ہے، کیسا اسلام ہے؟ اس کو حل کیجئے، اختلافات کو، اللہ کے پکڑے جاؤ گے، دلوں کو صاف کرو۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ ارے عام بھائیوں کے بارے میں حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے، یہ تو بیوی ہے، میاں بیوی، لوگ بات چیت بند کیے ہوئے ہیں۔ بیوی کی غلطی ہے، بیوی بھی پکڑی جائے گی، صرف شوہر کو تھوڑے نہ مرنا ہے، بیوی کو بھی مرنا ہے بھائی۔ ہاں، سارے خبر صاحب، مہر جو ہے نا یہ تو حق ہے عورت کا، آپ کو مہر حل حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ بلکہ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے حق مہر متعین کیا اس نیت سے کہ اس کو نہیں دینا ہے اور نہیں دیا تو زنا کر رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ مہر کے بغیر آپ بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے، یہ بات الگ ہے کہ آپ بعد میں دیجیے، لیکن مہر کے بدلے آپ بیوی کی شرمگاہ جو حلال ہوئی اس مہر کے بدلے ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو، چاہے 1 کروڑ روپیہ ہو، وہ مہر بیوی کا حق ہے۔ اگر نہیں مل پاتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ آپ نے اگر بیوی کا حق مہر نہیں دیا ہے، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکات، آپ کا صدقات سب کے سب برباد ہو سکتے ہیں۔ جتنا حق مہر آپ نے متعین کیا ہے بیوی کو دیجئے، وہ بیوی کا حق ہے، آپ اس کا بدن چھو نہیں سکتے اگر بیوی اجازت نہ دے بغیر حق مہر دیے ہوئے، کوئی اتھارٹی نہیں آپ کو۔ اگر آپ نے بیوی کا حق مہر مار لیا اور اس کے ساتھ ہم بستری کرتے رہے، حق نہیں دے، تو قیامت کے دن آپ کا شمار مفلس میں ہوگا۔ کون مفلس؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے ایک بار آپ نے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لیس عنده درہم ولا متاع، ہمارے پاس تو مفلس ہوئے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نے فرمایا نہیں، المفلس فی امتی، بتاؤں میں مفلس، فقیر، قلاش، دیوالیہ، پھٹیچر کون ہے؟ بتا رہا ہوں صابر صاحب، من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقہ، میری امت کا مفلس اور فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور صدقات لے کر کے حاضر ہوگا۔ ویاتی وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا واکل مال هذا، نماز لائے گا، روزے لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ مال کیسے کھایا ہوگا؟ کسی کا قرض واپس نہیں کیا ہوگا،
بیوی کا حق مہر نہیں دیا ہوگا، قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں اس ظلم کے بدلے مظلوموں میں بانٹ دی جائے. اگر اب بھی اس کی نیکی کم پڑی تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ بیوی کو مہر نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہو. سمجھ رہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے، بیوی کا بہت بڑا حق ہے. آپ نے اس کی جوانی لوٹی ہے. اچھا، سارم صاحب پوچھتے ہیں، اچھا یہ کیا طلاق کے بعد عورت مہر کو واپس کرے گی؟ نہیں واپس کرے گی. طلاق مرد نے دیا ہے نا، عورت کی کیا غلطی ہے اس میں؟ عورت کی غلطی ہوگی تب عورت واپس کرے گی. طلاق مرد نے دے دیا، حق مہر واپس نہیں ہوگا. کیوں آپ نے طلاق دیا بھائی؟ البتہ اگر عورت خلا لیتی ہے، عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا، شوہر نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، شوہر بیوی کو رکھنا چاہتا ہے اور پھر بھی عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، خلا لینا چاہتی، تو خلا کی صورت میں شوہر نے جتنا مال اس کو مہر دیا ہے، جو سونا، جو چاندی، جو جائیداد، وہ بیوی اس کو واپس کرے. شوہر ایک صحابیہ نے ایسے کیا، ایک صحابی نے ان کو باغ دیا تھا مہر میں. وہ صحابیہ نے جب ان سے خلا لیا تو ان کا باغ واپس کیا. باغ بھی واپس کرو اور شوہر کو اور ہرجانہ بھی دو، اسے شادی بھی تو کرنی ہے. ایسے ہی اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو اس کا وہ مہر بھی گیا اور بھی تھوڑا، وہ سراہن جمیلا، بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑو اور کچھ بھی دلا کر کے طلاق دے. تو جس کی غلطی ہوگی وہ ہرجانہ بھرے گا. اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جان لیں تو اختلافات ہوں گے ہی نہیں. بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت کرے. اب وہ کہے بیوی کہ میں تمہاری خدمت نہیں کروں گی، تمہارے کپڑے نہیں دھلوں گی، پریس نہیں کروں گی، تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، تو کون کرے گا؟ شوہر چلا گیا پردیس میں تو کون کرے گا ماں باپ کی خدمت بھائی؟ اب بیجا بیوی پر بھار نہ ڈالا جائے کہ وہ آ گئی تو اب جیٹ کے کپڑے دھلے، دیور کے کپڑے دھلے، دیورانی کی خدمت کرے. یہ سب نہیں، سب لوگ اپنے اپنے کام کریں. ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو شوہر کی طرف سے بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ساس سسر کی، ان کو اپنا ماں باپ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرے. شوہر پردیس میں ہے تو کون خدمت کرے گا؟ اگر وہ گھر آ کر بیٹھتا ہے تو کہاں سے کھاؤ گی؟ ایک صاحب کی بیوی عالمہ تھی، انہوں نے کہا نہیں، بیوی کا یہ حق نہیں ہے، شریعت نہیں کہتی کہ ہم تمہارے ماں باپ کی خدمت کریں، صرف شوہر کا حق ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے. تو شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ شوہر 4 شادی کر سکتا ہے. تم میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرواؤ گے، ٹھیک ہے، میں ایک دوسری شادی کرتا ہوں، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی. بیوی نے کہا بھیا دوسری شادی نہ کرو، ہم تمہارے ماں باپ کی خدمت کر لیں گے. تو غلطی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ لگتے تب تالی بجتی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے، دونوں ایک دوسرے پر ظلم نہ ہونے دے. بیوی
अपना काम करे, शौहर अपने भाई बहनों को और माँ बाप को समझा कर रखे कि ये दूसरे की बच्ची है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को छोड़ कर आइए इस घर में, आप लोग उसके माँ बाप बनो, आप उसके भाई बहन बनो, इज्जत के साथ रहो, वो आपकी बेटी है। अच्छा जी, सालिम कमर साहब, जहेज के मुतालिक क्या रहा है? जहेज जहेज वगैरह ये जो बोझ डाला जाता है, जुल्म। अलबत्ता आदमी बेटी की शादी कर रहा है तो जाहिर बात है कुछ दे दिलाकर ही करेगा, उसको जहेज नहीं शुमार किया जाए। अलबत्ता जो लोग जहेज का मुतालबा करते हैं या उर्फ आम में आदमी दब करके, कुचल करके, कर्ज लेकर के परेशान होकर बेटी के लिए सामान तैयार करता है, ये गलत है। ये हिंदुआना रस्म रिवाज है, इससे बचना चाहिए। शादियों को आसान करना चाहिए, जना को मुश्किल करना चाहिए। लोगों ने जना को आसान, शादी को मुश्किल कर दिया। कुछ हजरात हजरत फातिमा का किस्सा लेकर के आते हैं, हजरत फातिमा का किस्सा लेकर के आते हैं। अल्लाह असल में ये हजरत अली जो थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कफालत कर रहे थे। उनके चचा अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की कफालत कर रहे थे, तो इसलिए अपनी बेटी को थोड़ा सा कुछ चक्की उक्की दे करके आपने भेजा था। तो मैं भी समझता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को कुछ मामूली चीजें, जरूरत की बरतने की चीजें दे सकते हैं तो इंशाल्लाह वो कोई गुनाह और हराम की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार आपको बकरी ज़बह करनी थी, आपने हजरत आयशा को हुक्म दिया, आर्डर दिया, या आयशा हलुम दिया, छुरी लेकर के आओ। हजरत ने कहा कि जाओ तुम लेकर के आओ। शौहर ने हुक्म दिया कि छुरी लेकर के आओ। वह शादी है हाजर, और उसको पहाट करके लाओ, तेज करके लाओ। हमारे यहाँ पहाटना कहते हैं, छुरी तेज करके लाओ, मुझे बकरा ज़बह करना है। हजरत आयशा गई, छुरी तेज करके लाई। तो जाहिर बात है भारी भरकम जहेज की मांग करना डकैती करना है, चोरी करना है। क्यों मांगते हो? छो भारी भरकम नहीं, कोई भी चीज मांगना जुर्म है, आपका कोई हक नहीं हुआ। आपको बेटी दे रहा है, आप दीजिए महर, बेहतरीन मार दीजिए उसकी इज्जत की खातिर। आपको कुछ मांगने का हक नहीं है, एक हलाला मांगने का हक नहीं। वो अपनी बेटी को अगर कोई चीज दे रहा है तो दे रहा है, ठीक है, आपको कोई हक नहीं मांगने का। आप क्यों मांगते? आप फकीर हैं, भिखारी हैं, आप जाओ भीख मांगो, चोरी करो, कहीं डकैती करो। ससुराल से मोटरसाइकिल मिलेगी तब बैठोगे, ससुराल से अटैची मिलेगी तब उसमें कपड़ा रखोगे। अरे पहले कमा लो, जब शादी करने के काबिल हो जाओ, इतनी हैसियत हो जाए कि गाड़ी ले सकते हो सकते हो, ससुराल के बल पर ना, तब शादी करो। ससुराल वालों को तंग करके भारी भरकम जहेज मांगना न सिर्फ रस्म रिवाज है, बल्कि हराम तरीके से अपने भाई का माल खाना है, और हराम तरीके से सास ससुर को परेशान करना। बेचारे कर्ज लाए, भीख मांगे आपकी खातिर, शर्म नहीं आती है? मायर खैराबादी नहीं हो। किसका शहर है? वो एक शायर का नाम अभी मैं भूल गया, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, बाप परेशान है, इधर उधर से जहेज के सामान ढूंढ रहा है। बेटी देख रही है कि मेरा बाप बहुत टेंशन में, कैसा कैसा करके बहुत तकलीफ उठा करके बाप ने बेटी की शादी कर दी। लेकिन बेटी वो बाप की परेशानी देख करके भी बीमार हुई थी, कैसा मेरा बाप मेरे लिए परेशान है। और जाकर के वो ससुराल में
वफात पा जाती है, मर जाती है। शादी के बाद शायर कहता है कि ख्याल आया है अब आराम जा इस नामुरादी में, हमने सब कुछ तुझे जहेज में दे दिया, ख्याल आया है अब आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी, हमने तुझे सब कुछ दे दिया मेरी बेटी, लेकिन कफन नहीं दिया तुमने, काश हम तुझे भिखारी कहीं के जहेज मांगते हो। तो लानत है सौबार अल्लाह ताला की ऐसे जवानों और मर्दों पर जो दूसरों का माल हराम तरीके से खाते हो, सूद पर पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है अपनी बेटी की शादी के लिए। आप उसके मुजरिम बनते हो, आप सबब बनते हो उसके जराइम के, उसकी बेइज्जती के सबब बनकर उसके बाद कालर ऊंची करके चलते हो। शर्म करो। अब फजूल खर्ची करना हराम है, खासकर शादी के मौके पर। बेजा गाड़ियों की बुकिंग, बेजा महंगे महंगे टेंट, औज़ बिल्लाह, अगर किसी बीमार को देने के लिए कह जाए तो नहीं देंगे, किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। बेजा महंगी महंगी कुर्सियां, बेजा तरह तरह के डिश और खाने, आधे खाएंगे आधे फेंकेंगे। किसने हुक्म दिया आपको? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सिफात बयान फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा असरफू लम यस वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के खास बंदे वो हैं कि जब खर्च करते हैं तो न कंजूसी करते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं। फजूल खर्ची का मतलब ये है कि बेजा, जहां जरूरत नहीं वहां बेजा खर्चे। जरूरत पर आप सब कुछ लुटा दीजिए, अल्लाह के लिए वो फजूल खर्ची नहीं है। लेकिन जहां आप कम से कम चला सकते हैं वहां इतनी भारी दौलत रियाकारी और दिखावे के लिए, अपनी दौलत की नुमाइश के लिए और लोगों को और उस रस्म रिवाज को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, आप मुजरिम हैं। आपने जो चीजें इजाद कर रखी है ना, रस्म रिवाज और फजूल खर्च के नाम पर, दूसरा आदमी उसी में फंसता जाता है। मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला, जो कोई बुरी चीज इजाद करता है उस पर उसका गुनाह है, और बाद में जितने लोग उस गुनाह में फंसते हैं उसका भी गुनाह उसी पर। फजूल खर्ची हराम है, फजूल खर्च शैतान के भाई है। एक घंटे का वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के लिए, तो सवालात अब नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह दूसरी किस्त हम बाद में दूसरी मजलिस में बैठेंगे, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात का हल। ठीक है, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में, तमाम मुसलमानों के दिलों में इत्तेहाद, मोहब्बत, मेल जोल पैदा करे, हमारे दिलों को साफ रखे। अल्लाह ताला हमें हर तरह के इख्तलाफ से बचाए, तमाम लोग अपने अपने हुकूक को जाने और समझें, अल्लाह का हक अदा करें, अल्लाह के रसूल का हक अदा करें, कुरान का हक अदा करें, अपने पड़ोसी का हक अदा करें, अपने भाई का हक अदा करें, दोस्त अहबाब का हक अदा करें, मियाँ बीवी एक दूसरे का हक अदा करें, दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। आखिर में सूरतुल असर पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़, और जिन्होंने एक दूसरे को हक बात बताई, व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। आमीन व आखिर दाअवाना।